ہلو السلام علیکم، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 21 اپریل 2020 ہے۔ آج سے ایگزیکٹلی 82 سال پہلے علامہ اقبال کا یوم وفات ہوا ہے۔ علامہ اقبال ایک دل فریب شخصیت، مگر افسوس اور دکھ اس بات کا کہ ہم ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے جو آج آزاد سانس لے رہے ہیں ان کا ذکر تک نہیں ہمارے ہاں۔ ڈاکٹر سر علامہ اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیت میں سے ایک تھے۔ علامہ اقبال کا سفر آخرت کیسا تھا؟ روزگار فقیر کے مصنف فقیر سید نے اپنی کتاب علامہ اقبال کے سفر آخرت کی روایات انتہائی دلگزار انداز میں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 21 اپریل 1938 کو صبح 8 بجے شہر بھر میں خبر پھیل گئی تھی کہ حکیم الامت نے مولا سے جا ملے ہیں، اور جب انہوں نے یہ خبر سنی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً جاوید منزل کا رخ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا وفادار بوڑھا ملازم علی بخش کوٹھی کے باہر چیخیں مار مار کر رو رہا تھا۔ مرحوم جس کمرے میں سویا کرتے تھے اسی کمرے میں اسی پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے جگری دوست چودھری محمد حسین تکفین کے اور دوسرے لوگوں کے سپرد کر کے مرحوم کی ابدی آرام گاہ کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں مصروف تھے۔ چودھری صاحب کی رائے تھی کہ علامہ اقبال کو مسجد عالمگیر کے سامنے دفن کیا جائے۔ اس کے لیے آثار قدیمہ اور محکمہ آثار قدیمہ کے اعلیٰ افسروں کی اجازت حاصل کرنا ضروری تھی، لہٰذا ان سے رابطہ کر کے اجازت حاصل کر لی گئی۔ ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا، ہر شخص علامہ اقبال کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ خوابگاہ کے قریب غسل خانہ تھا اور ان کا دروازہ کھلوا دیا گیا تاکہ ہر بندہ ان کا دیدار کر سکے۔ اور جب وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ پہنچے جاوید منزل تو مرحوم کا جنازہ کوٹھی کے باہر لایا جا رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ 3 میل لمبا جنازہ ہے، اس میں کندھا دینے کی حسرت رہ جائے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاہور اور بیرون ملک کے مسلمانوں کا ایک ایسا سیلاب مڈایا کہ میلوں تک انسانوں کے سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ جنازہ شام 5 بجے نیو روڈ، جو کہ اب علامہ اقبال روڈ ہے، وہاں سے روانہ ہوا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جنازے کو کندھا دینا تو ایک طرف، اس کے قریب پہنچنا بھی ناممکن نظر آنے لگا۔ جنازہ جب اسلامیہ کالج سے گزرا تو وہاں بڑا ہی سادہ لیکن رقت آمیز منظر دیکھنے میں آیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں سے تیار کردہ سیاہ کاغذ اور کانوں کی جھنڈیاں اٹھائے کتار در کتار نظم و ضبط کے ساتھ کھڑے تھے۔ جنازہ گزرا تو انہیں جھنڈیاں سرنگوں کر دی۔ معصوم بچوں کی بھولے بالے چہروں پر غم و ملال کی دھن، جو بے مثال ماتمی جلوس حکیم الامت کی جستے خاکی کو آخری آرام گاہ تک لے جا رہا تھا۔ اس میں صرف سوگوار عوام کی بھاری تعداد شامل نہ تھی، بلکہ شہر اور صوبہ پنجاب کے سرکردہ ہندو، مسلمان، عیسائی شخصیت بھی شریک تھے۔ گورنر پنجاب، ہز ہائنس بہاولپور کے پرائیویٹ سیکرٹری، ہائی کورٹ کے جج، وزراء اعلیٰ، عمائدین قوم سوگوار عوام کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سارا چمن اداس، ویران اور خزاں رسیدہ ہے۔ چاہے مسجد کے اندر پہنچ کر نماز جنازہ ادا کی گئی اور جستے خاکی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آسمان تیری لہت پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نور آستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔